آج میں موجود ہوں پاکستان سرائیکی قومی اتحاد کے مرکزی جنرل سیکرٹری میر حاجی نذیر احمد چکار صاحب کے پاس۔ میں ان سے چند سوال کروں گا۔ سر گزارش ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ چند دنوں پہلے ایک خبر میڈیا کی زینت بنی کہ آپ نے پاکستان سرائیکی قومی اتحاد کی جنرل سیکرٹری سے ریٹائرمنٹ حاصل کر لی، ریٹائرمنٹ لے لی۔ تو پھر چند دن بعد پھر دوبارہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے وہ جو اپنا فیصلہ تھا واپس لے لیا۔ تو یہ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے ریٹائرمنٹ لی اور پھر دوبارہ واپس بھی لے لیا؟ تو آپ ذرا وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑے عرصے سے پاکستان سرائیکی قومی اتحاد کا جنرل سیکرٹری آ رہا ہوں، تو میں نے محسوس کیا، بلکہ میں نے ایک دو ماہ پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، تحریکی ہیں، ان کے وہ لوگ جو صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے، بیمار ہیں یا کسی اور وجہ سے پورا ٹائم نہیں دے سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ریٹائر ہو جائے۔ کیونکہ آج کل میں بیمار رہتا ہوں اور میں جب رحیمیہ خان میرے قریبی ہے جاتا ہوں تو سوجن آ جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں تو اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں جنرل سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہو جاؤں تاکہ کوئی اور نوجوان آ جائے جو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے پارٹی کو چلا سکے۔ لیکن پارٹی کی تمام باڈی نے اور بالخصوص وائس چیئرمین صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہر حال میں آپ چاہیے، ہم آپ کو ریٹائر نہیں ہونے دیں گے، اور آ کے بیٹھ گئے کہ نہیں، آپ نے جو ہے اپنا اعلان واپس لینا ہے، اور پھر مجھے مجبوراً اعلان واپس لینا پڑا۔ میری تو یہی خواہش ہے، اب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ جو لوگ معذور ہو جائیں، جو لوگ کسی وجہ سے اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کر سکیں، ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ اچھا بات سنیں، ہمیں جو پتہ چلا ہے ذرائع سے کہ آپ کا اپنی پارٹی قیادت سے یہ اختلاف چل رہا تھا کہ آپ کی مرضی کے بغیر عہدے دے دیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اگلے دن خبر لگی ہوئی ہے کہ فلاں پارٹی کے فلاں عہدیدار نے فلاں جگہ پہ میٹنگ کی اور فلاں بات کی، تو آپ اس بات سے دل برداشتہ ہوئے، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ یہ بات درست ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور نئے عہدیداران آ جاتے ہیں، اور ایسے بھی عہدیداران آ گئے جن کو عہدے جو ہے نا مرکزی سطح پہ دیے گئے، وہ یو سی لیول پہ بھی نہیں تھے، لیکن یہ وجہ نہیں تھی، یہ پارٹی کا مسئلہ تھا۔ میں نے پارٹی سے کہا کہ ایسا بالکل نہ کیا جائے، اگر ایسا کیا گیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، لیکن میرے ریٹائرمنٹ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا بات سنیں، آپ نے 2018 کے الیکشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے، الیکشن کنٹسٹ کے لیے تیار ہوئے، تو آپ کی جماعت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، تب بھی آپ نے اس پارٹی کو چھوڑا تھا، استعفیٰ دیا تھا، پھر آپ نے فیصلہ واپس لیا تھا، تو یہ کچھ حیران کن بات نہیں سر کہ کبھی آپ ان ہو جاتے ہیں اور کبھی آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ کا اختلاف ہوا تھا تو پھر آپ مان گئے تھے، تو آپ آپ کا یہ فیصلہ ہم آخری سمجھیں یا اور کوئی آئے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پارٹی نے جب بے وفائی کی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ ووٹ نہیں لیں گے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، لوگ چینج ہو چکے ہیں، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ سرائیکی قوم پرست آگے ہیں، اور مجھے بہت اچھا ووٹ مل رہا تھا، جس کے گواہ آپ ہیں کہ جب پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ یا دوسری جماعتوں والوں کے ساتھ آپ جاتے تھے تو لوگ ان کو صاف کہتے تھے کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے، اور اسی وجہ سے یہ مخاطب بھی پیچھے پڑ گئے۔ لیکن میری پارٹی کے چیئرمین نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، آج بھی سمجھتا ہوں کہ میرا چیئرمین جو ہے وہ نظریاتی نہیں ہے۔ ہم نظریاتی ورکر ہیں، ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا نفع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے قوم کے لیے، میں نے سرائیکستان کے لیے، اس عوام کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، مجھے جو ہے جانا، واپس جوائن کر لینا چاہیے۔ جب پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ آ جائیں، آپ کے بغیر کام نہیں ہے، تو مجھے دوسری پارٹیوں نے بھی دعوت کی، لیکن میں نے پھر بھی وہی دیکھتے سمجھا کہ اس وقت سب سے بڑی پارٹی پاکستان سرائیکی قومی اتحاد ہے، اور مجھے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے، اب آپ آتے ہیں ذرا
یا یہ جو سرحدی قوم پرست جماعتیں ہیں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے، اور صوبہ کے حصول کے لیے انہوں نے کوئی ایسی کارگزاری دکھائی جس سے لوگ مطمئن ہوں اور عوام جو ہیں جاب در جاب آپ کی جماعتوں میں شامل ہوں، اور خاص کر آپ کی جماعت میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا میں دیکھتا ہوں مجھے خود کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے چیئرمین ہیں، اور کچھ چیئرمین تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چیئرمین شو کرتے ہیں، اور جب ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کارکن پاکستان پیپلز پارٹی، کارکن پی ٹی آئی، کارکن جمعیت علماء اسلام، کارکن نواز شریف۔ تو ان کو تو ہم نہ پارٹیاں مانتے ہیں نہ ان کو ہم قوم پرست مانتے ہیں۔ قوم پرست پارٹیاں دو چار ہیں جو پہلے دن سے کام کر رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی پارٹی ہے پاکستان سرحدی قومی اتحاد، جس کو نواب داؤد عباسی جو کہ نوابزادہ تھے انہوں نے بنائی تھی، لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے بھی ان کا پی پی میں چلے گئے، اور وہ خود جو ہے نا اپنے باپ کی بجائے انہوں نے مفاد کو ترجیح دی۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو دوسری بڑی پارٹی ہے وہ ہے پاکستان سرحدی پارٹی۔ تاج محمد لگا صاحب کی اگر خدمات کو دیکھیں تو وہ تو اس سب تحریک میں پہاڑ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ پارٹی ایک دم سے تکر بکر ہو گئی، لیکن اب ان کو اللہ نواز جیسی شخصیت ملی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ پارٹی جو ہے پارٹی کے معیار پہ پوری اترے گی۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قوم پرست ہیں، اب ان میں سے میں دیکھتا ہوں کہ سنگت ہے ایک سنگت کے نام سے، لیکن جب بھی میں دیکھتا ہوں تو وہ پیپلز پارٹی کے گن گاتے ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے بڑا نام کمایا، جب ان کے گھر پہ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ پی ٹی آئی جب اس کی لہر آئی تو بہت سارے لوگ اس میں چلے گئے۔ میں نے اس الیکشن میں دیکھا کہ جو خود کو قوم پرست کہلاتے تھے وہ بھی روپے کی چمک کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ اب میں جہاں رکن پور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ہر سال سرحدی کے نام پہ پروگرام ہوتے تھے، جب میں نے الیکشن میں حصہ لیا تو وہ پروگرام کرانے والے جو تھے جو کراچی تک چندہ وصول کرتے تھے، پیسے لیتے تھے، وہ جو ہے پی ٹی آئی میں چلے گئے اور کہا اب بھی وقت نہیں ہے، اب بھی وقت نہیں ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں اب وقت نہیں ہے تو کب وقت ہے؟ جو آدمی دل باندھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کاز کے لیے اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے، تو اس کا ساتھ دینے کی بجائے آپ پھر انہی کے جو ہے دلال بن جاتے ہو۔ تو جب تک یہ دلال بنتے رہیں گے تب تک ایسا ہی رہے گا۔ اچھا سر یہ بتائیے، اتنی جماعتیں ہیں آپ کی قوم پرست، تو کیا ایسا کوئی لائے عمل نہیں جو ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور صوبے کے حصول کے لیے باتیں، کوئی آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہو، جو پیغام ہو آپ ان جماعتوں کو دینا چاہیں، وہ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ اصل میں اتنی جماعتیں نہیں ہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو 2 رکنی ہیں، 3 رکنی ہیں، 5 رکنی ہیں، تو یہ تو جو ہے جماعتیں نہیں ہیں۔ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں تو جی فاؤنڈیشن ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں جناب ہم تو کونسل ہیں۔ جب وہ سیاسی تحریک کی بات آتی ہے تو وہ کونسل بن جاتے ہیں، فاؤنڈیشن بن جاتے ہیں، ہم تو جناب کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں 4-5 جماعتیں ہیں جس میں پاکستان سرحدی قومی اتحاد، پاکستان سرحدی پارٹی، اس کے علاوہ فراز نون صاحب کی پارٹی، خواجہ غلام فرید صاحب کی پارٹی سرحدستان قومی اتحاد، اور 1-2 پارٹیاں ہیں جو اس وقت ڈیرہ اسماعیل میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تو باقی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ بس لوگ جو ہے نا رات کو سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ میں جو ہے چیئرمین ہوں، صبح اٹھ کے اعلان کرتے ہیں اور وہی ایک ہی نام ہوتا ہے، دوسرا نام کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ۔ تو ہمارا اتحاد جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے سرحدستان عوامی اتحاد کے نام سے کوٹ سمسد سے ملتان تک ایک بہت بڑا کارواں لے کر گئے تھے۔ تو ابھی جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ایسا اتحاد بنائیں جس میں سب شامل ہو کر ہم محنت کریں اور اپنے منزل کو پائیں۔ اچھا سر آپ سے آخری سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ تحریک کب سے چلی آ رہی ہے؟ تو ایک تو یہ بتائیے کیا یہ جو حکومت نے 11,000 کا صوبے کی بات کی ہے وہ آپ کو قبول ہے؟ دوسرا آپ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے کہ صوبے کے حوالے سے کوئی اہم اقدام ہوا جس سے آپ مطمئن ہوئے کہ ہم نے محنت کی ہے تو اس کا سیرا ملتا ہے؟ ہم 11,000 کے پہلے دن سے ہی مخالف ہیں، آج بھی ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ 11,000 کا صوبہ بننے سے بہتر ہے ہمیں صوبہ نہ دیں۔ باقی رہی بات ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اس میں تحریکیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ بہت قربانی مانگتی ہیں۔ میں
जब इस पार्टी में आया तो सबसे पहले मैंने कहा कि नहीं, कराची नहीं चलेगा, हमें जो है वसीम में जाना होगा और हर ज़िले में हमें जाना होगा। तो हमने 23 अजला का विज़िट किया। 23 अजला के विज़िट के बाद हमें इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि जब हम वापस आए तो हुकूमत ने हमें बुला लिया। हर टीवी चैनल पे यही बहस चल रही थी, यही तबसरे हो रहे थे। आज हम कामयाब हुए हैं। देखो, पिछले इलेक्शन में कुछ मदारियों ने हमारे नारे को उठाया और वो मदारी जो है क्योंकि पैसे वाले थे, आज लोग जो है गरीब, तो मैं देखता हूँ कि आज हमारे साथ है, लेकिन जो बिकाऊ माल होते हैं, जो यूसी लेवल के लोग होते हैं, कुछ कमीना सिफत लोग होते हैं जो अपने गरीबों को वोट बेच देते हैं। गरीब को पता ही नहीं चलता कि इसने 2 करोड़ ले लिया, 4 करोड़ ले लिया। अब खुसरो बख्तियार को देखते हैं तो उसकी कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन इसने करोड़ों अरबों के हिसाब से खर्च किया, हर बंदे को खरीदा, और जिसने वोट दिया उस गरीब को पता ही नहीं है कि मैं बेच दिया हूँ। जब ये बिकाऊ माल तो अवाम समझेगी कि ये हमें बेच के अपना पेट भरते हैं, तो उस वक्त जो है ना, इनको जब देखेंगे, इन पे थूकेंगे, उस वक्त हमारी तहरीक पीक पे होगी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी कामयाबी है कि हर पार्टी हमारा नाम लेती है, हमारे सूबे का नाम लेती है, हम सूबा बनाएंगे, हम सूबा बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कोई भी मुखलिस नहीं है। आवाम को चाहिए कि इन धोखाबाज मदारियों से दूर रहें और खालिस सरायकी काज के लिए लड़ने वालों के लिए, जो सरायकी सूबे की आवाज़ है, जो सरायकी सूबा के लिए तन मन धन कुर्बान कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाएं। फिर इनको हकूक़ मिलेंगे, फिर इनके बच्चे मुलाजमत करेंगे। आज पूरे पंजाब में देखता हूँ तो ब्यूरोक्रेसी सिर्फ 5 अजला पे मुश्तमिल है। ये 5 अजला के लोग पूरे पंजाब पे हुकूमत करते हैं। आज इन्होंने बना लिया है सेक्रेटरीट, लेकिन देखो यहाँ का एक आदमी भर्ती नहीं होगा। इन सेक्रेटरीट में अगर 11 अजला में 11 अजला में ही लोग आते हैं, बाहर से नहीं आते, तो समझ लो कुछ तब्दीली आई है। लेकिन मैं तो कोई तब्दीली नहीं देख रहा, मैं तो मनफी तब्दीली देख रहा हूँ। अब देख लें कि इन्होंने जो है लाहौर इतना बड़ा शहर हो गया, इनको चाहिए मुल्तान को बड़ा करें, बहावलपुर को बड़ा करें, डेरा इस्माइल, डेरा गाजी खान को बड़ा करें। इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाहौर पे लगा रहे हैं कि इतना तो किसी ने नहीं लगाया। ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं, फ्रॉडी हैं। अब हमें सरायकिस्तानियों को चाहिए कि सरायकिस्तान के लिए आगे बढ़ें, इनको जो है ना मुंह पे जवाब दें। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। आज हमारा नौजवान खड़ा हो गया है, वो कहता है नहीं, वो सरायकिस्तान का झंडा उठाता है, वो खुश होता है सरायकिस्तान का नाम सुनकर। आज ये बूढ़ा आदमी जो है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल कदर है, इसकी हम कदर करते हैं, लेकिन आज भी वो गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ है। कहता है साईं आ गया है, ये नहीं पता साईं के अंदर में सूर है। जब तक साईं को साफ नहीं जवाब देंगे, इन साईं में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये सब साईं, ये सब गोदे, ये फ्रॉड हैं, ये चीटिंग है, ये चीटर हैं, ये सब के सब जब तक हम लोग अपनों में से किसी को, अपने जैसे को नहीं खड़ा करेंगे, तब तक नामुमकिन है तब्दीली है। मैं सबसे कहूँगा कि अब इतने 70 साल हो गया, इनको आजमाते इनको छोड़ दो, अपने जैसे ले आओ। अपने जैसे आएंगे तो आप उनके पास जो है ना बड़े धड़ल्ले के साथ जाओगे। कोई ये नहीं कहेगा कि साईं 11 बजे आएगा, आपको आप जैसा 7 बजे मिलेगा। आप वो रात को सोया हुआ है 2 बजे उसको उठा सकोगे, आप उनसे काम ले सकोगे। यही तब्दीली है। आपके बच्चों को मुलाजमतें मिलेंगे, आपके इलाके में रिफाई काम होंगे, आपके अस्पताल बनेंगे, आपके स्कूल बनेंगे। यहाँ बहुत बड़ा चेंज आएगा, लेकिन उस वक्त आएगा जब आप अपने जैसे लेके जाओगे। क्या करते हैं, 2-4 नौकरियाँ दे दी, सारे मंसूबे बेच दिए, कमीशन लेके जेब में रख लिया। ये कुछ नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं कि वो मुलाजमतें भी नहीं देते और वो बजट भी भेज देते हैं। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग, हम लोग मिल के तहिया करें कि हमने सरायकिस्तान के लिए एक होना है, सरायकिस्तान की आवाज़ बनना है। जब तक हम सरायकिस्तान के लिए नहीं उठेंगे, हम सरायकिस्तान के लिए उठने वालों को वोट नहीं देंगे, तब तक कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई सूबा नहीं बनेगा। ये सूबा इन्होंने नहीं, इस आवाम ने बनाना है, सरायकिस्तानियों ने बनाना है। अब सरायकिस्तान के हर शख्स को फैसला करना है कि उसमें सूबा बनाना है या इन मकानों के पीछे खड़ा होना है। जब तक ये खुद मुखलिस नहीं होते, कोई इनकी मदद नहीं कर सकता। इनको खुद अपनी मदद आप करनी होगी। इनको सरायकिस्तान के लिए आगे बढ़ना होगा, इनको सरायकिस्तान करना होगा। जब भी कोई है उसको नारा सरायकिस्तान मार के भगा दें, ये खुद अपनी मौत मर जाएंगे। ये तो आवाम को चाहिए कि इनको
को इतना मजबूर करने के ये लोग आए कि हमें सराकिस्तान के प्लेटफॉर्म से टिकट दो, और वो पार्टियां इनको रद्द कर दें कि नहीं, हमें जो है अपने जैसा मुखलिस वर्कर चाहिए सराकिस्तान में लड़ने के लिए, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारी आवाम चाहेगी। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। मेरी कोशिश होती है कि मैं शायरी उठाऊँ, उसके साथ साथ हर सियासी जमात की के अहदेदार से बात करूं ताकि सब की बात आप तक पहुंच सके। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं।